قیامت میں جب مان لیا کہ ایک بالکل رسم نہیں بنانا، آج نماز میں رسم بنانا، نماز میں رسم کس طرح کہ جہاں عید کا اجتماع ہوگا مسجد اندر سے بھی بھری ہے، باہر بھی بھری ہے، اس طرح یہ چیز ہے اوپر نیچے سب ہار گئی، اللہ کے فرض نہیں ہے، لیکن اس سے 3 گھنٹے قبل جو فجر کی نماز ہے عید والے دن، اس دن 3 بندے بھی کھڑے ہوتے ہیں مسجد میں، پہلے صاحب کا نام محمد ہے، پھر وہ عید کی نماز تو اس لیے پڑھی جا رہی ہے کہ وہ تو رسم بن گئی نا، اور گھر والی بھی تو ماں پیو بھی تانے مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھڑیا نہ تو جمعہ پڑھتا ہے نہ تو کدھر مسجد سے بڑھیا پورا سال، وہ خالی عید کا پڑھ رہا ہے۔ عید والے دن تو سارے لوگ صبح اٹھے نہائے خوشبوئیں لگائے نئے کپڑے پہنے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو سب آ جائے، کیونکہ فیشن ہے، رسم تو بنا دیا، اس سے 3 گھنٹے پہلے اگر رسم نہ بنایا ہوتا تو 3 گھنٹے پہلے فجر کے اجتماع میں بھی اتنے ہی لوگ ہوتے جتنے عید کے اجتماع میں ہوتے، اس کے 4 گھنٹے کے بعد نماز ظہر میں بھی اتنے ہی لوگ ہوتے جتنے لوگ عید کی نماز میں اجتماع میں موجود ہوتے۔ بات نظر ہے کہ رسم اذان ہوئے نامی نہ رہی، اور فلسفہ ہے کہ تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اور صاف اجازی نہ رہے۔ دین لوگوں کی گردوں سے شروع نہیں ہوتا، دین اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ضلع جہلم میں ہم باتیں کرتے ہیں تو خدا کی قسم مجھ سے زیادہ ضلع جہلم کی تاریخ میں نہ آج تک کسی نے جیل کاٹی، نہ مجھ سے زیادہ کسی کے اوپر پرچے، 1 نہیں 2 نہیں کئی 100 پرچے جیلم میرے اوپر ہیں۔ حاجمہ پڑھائیں تو ڈی اور جیلم 1 پرچہ، اور 1 مہینے میں 4 6 پرچے، پھر 4 شیڈول پہ 2016 سے ہم چلے کاٹتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب حضور کے نام کا کھایا اگر 2 دن جیل اور تھانے کے سلاخوں کے پیچھے حضور کے نام پر دانت کھانی پڑتے تو اس میں کون سی پریشانی، اور پوری زندگی حضور کے نام پر ہم نے ہاتھ چمایا، گلوں میں پھول ڈلوائے، حضور کے نام پر آپ نے ہمارا دائیں ہاتھ چوما۔ بتاؤ کہ اس کے مصطفیٰ کا تقاضا یہ تھا کہ حکومت مصطفیٰ کے لیے، عقیدہ نبوت کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے اگر تھانے دار اپنے اٹھا کے آ گئے تو اس کے مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لاہور چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اس کے مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے کہے کہ آئے تھانے دار پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ پہ نہ چھپایا، لیکن آج حضور کی عزت کے لیے ہاتھوں پہ کڑی لگوانے کا وقت آ گیا تو یہ ایک ہاتھ نہیں 2 ہاتھ حضور کے نام پر کڑی لگوانے کے لیے تیار ہے۔ سارے مسائل اچھی بات ہے، اس میں جو مسئلہ عبادت کی عادت ہے اگر ہم شب نامہ سے رسالت کے حال لگیں گے ادارے انشاءاللہ اللہ ہونے کو ہے مصطفیٰ کا سب ہمیں اتارنا ہے ایسی مکان کا تصدی ماں کے بارے گانے کو نہیں سن رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فرقہ والی ہے، کسی کہتے ہیں کہ اسی ماں کی گالی نہیں سنتے، تو مومنی کے ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تاج رسول ہے۔ بتاؤ جی کوئی بڑے سے بڑے میں پیر صاحب ہے نا، وقت کوئی غوث اعظم بھی ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، نمازیں پڑھنے والے پڑھانے والے، ہاں وہ تو رسول نہیں ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا لوگ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نواری تیری نیند پر نماز، اور وہ تیرے سر تو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے، اور ان سے جان تو جان خون سے خطر کی ہے، ہاں تم نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنے کو شرط کی ہے۔ بتاؤ اس مسلمانی کا کیا کرنا، اس جوانی کا کیا کرنا، وہ نمازیں کام نہیں رہے گی کہ آپ کو مولا کی گستاخ خاطے کراتے رہے۔ پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد کھاتے بنے، میری علاوہ جوانوں کا کیا فائدہ ہوا؟ لیکن بات تو وہی ایک بات کہتا ہے کہ پہلو طوفان دستے مسلمان میں ہے کہا۔ آج جن ہاتھوں میں حضور کی عزت ناموس کی پہرےداری کے لیے تلواریں ہونی تھی، آج ان ہاتھوں میں آگے بلے، جن ہاتھوں میں تیر تلوار نیزے ہونے تھے، ان ہاتھوں کے اندر آگے بال گیندے چکے اور چھوٹوں کے پلے کارڈ سائن کارڈ۔ ایک بات کہتا ہے کہ پہلو طوفان دستے مسلمان میں ہے کہا، اور
नामुस रसालत का मसला उससे करोड़ों दर्जा बड़ा है। मिलाद शरीफ का जुलूस हो तो सारे लोग निकल आए, तो नामुस रसालत की गल है फिर तो 100 बात निकले। मैं आज आपको बता रहा हूँ हकीकत बात है। जो लोग कहते हैं ना हम बड़े आशिक हैं, बड़े आशिक हैं, मिलाद शरीफ के जुलूस को बहुत बड़े हैं, कॉटन के कपड़े पहन के आगे इस तरह आगे के चले गए, हम भी रसूल के बड़ा इस्लाम है। अगले दिन ही नामुस रसालत की बाहर आ जाए तो दुकान का शटर भी नहीं गिराते। आज अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान हो जाए कि आपकी बार जो भी मिलाद शरीफ का जुलूस निकालेगा उस दो दहशतगर्दी का बच्चा है, तो फिर पुलिस वाले क्लैशनकोफ आते और शहर आंसू गैस वाले लैके हो जाना, तो फिर उस वक्त भी अगर कोई मिलाद शरीफ का जुलूस निकालेगा तो वो हजूर के गुलाम और बैंक वाले निकालेगा। हजूर के गैरतमंद गुलाम लोग से रब्बा कहीं नहीं एक बात पर रोया, उसे पता क्या लिखा, उसके अभी खबर नहीं क्या नाम है इसका, खिलाफ ले भी या उसका जो कम कुछ लाइए ना है वो नहीं बात करता है कि खबर नहीं क्या नाम है इसका, खुदा फरेबी या खुद फरेबी, अमन से मुसलमान फारिग हुआ अपना तकदीर का पानी। आज मुसलमान पे पहुंच जाओ कि तकदीर में ये लिखा है जी तकदीर आ जाएगा, असि क्या है तकदीर का इतना मनना है तो अंदर बैठ जाकर बीवी बच्चा से रोटी कमाना से क्यों जाते हैं जी, तो दुकानें क्यों खोल रहे हो? हमारे नसीबों में लोग कहते हैं जनाब आप बैग वाले को दीन के ठेकेदार है, बैग के नाम लगाते हैं और फिर बड़े लोगों को मुस्लिम किए ये कहाँ लिखा, हमने कहा वो किताबों में तो लिखा, लेकिन सबसे बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब में से अब हाथ से ध्यान रख रहे हैं। आप जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी हैं जो तहसीली है, ये तो जनरल बन गया होता है। तो जो अजीब बात है कि दीन इस्लाम के ऊपर ऐसे हमले आज गाड़ी को जैसे दर्दों में निशान बना दिया गया, ठीक है, आज मौलवियों को मुतनाज़ा बना दिया गया। ये मौलवी से तकलीफ नहीं है, गाड़ी से तकलीफ नहीं है, तो दीन से तकलीफ है। आज तो मुंडे कह रहे कितने लड़के हमें भी मिलते हैं, कहते हैं हजरत दाढ़ी रखने का दिल बड़ा चाहता है, लेकिन 6 महीने बाद शादी एक बार ब्याह हो जाता है फिर दाढ़ी। आज के बड़े लड़के दाढ़ी रख लेते, कई लोग बच्चों का रिश्ता नहीं देते। ऐसी बात है कि दीन होना कहाँ किया है, बड़े दुख की बात है। किसी भी बड़े होटल में आप चले जाए, हर जगह तो ऐसे ही काम है कि हर दीन के एक दार पर नीचा दिखाने के लिए उसको हमला नहीं किया। इतनी तस्वीरें हर एक कदम पे भी तब आज ये बात आती है। आज आप किसी भी बड़े होटल में, किसी रेस्टोरेंट में चले जाए, पीसी में चले जाए, मैरिट में चले जाए, और जनाब आप वेस्टर्न में चले जाए, बनाम में चले जाए, कहीं आप चले जाए, हत्ता के पुलिस के या के फौज के अंदर भी जितने भी बड़े मैरिज हॉल्स हैं, या जितने भी कम्युनिटी सेंटर, जितने बड़े मेस हैं, जो हॉल्स हैं, उनमें आप चले जाए, ब्लू लखून आप चले जाए, इधर आप चले जाए, उधर आप पता क्या देखेंगे, जो शीशे का दरवाजा खोलने वाला जो खड़ा है पहरेदार, उससे सर पर बना इमाम आपको नहीं ऐसी है। जो वेटर है उनको भी सर पर पकड़ी है, बता दी पकड़ी, और जब बुआ खोलने वाला किसी छोटे का वाला खड़ा करता है तो वेटर जब सामने पकड़ी उनके सर पे होनी चाहिए थी या जनाब के सर पे होनी चाहिए थी? जड़ा जज के पीछे डंडा ले के होता है पहरेदार संतरी, उसको भी पगड़ी बनाई है। पगड़ी जो है वो जज के सर पे होनी चाहिए थी या डंडा लगा के होता है संतरी, उसके सर पे होनी चाहिए। तो ये इस्लाम ना एक बात को नीचा दिखाने के लिए बड़ी मेहनत है। आज जुलूस रसूल के नाम पर करना पड़ा, आज मैं और आप भी अपनी आज नहीं खड़े होंगे, फिर मुझे बताओ कि रसूल के दिन के लिए क्यों खड़ा हो? बताया कि तस्वीर तो मेरे हमें नहीं करनी आती। इधर मेरा सुनाइयाँ 20 लाख पहले दे थे, अभी 2 खिताब करके अभी ये है आपको किसी से ऐसे जायज़ नहीं कहते कल के दिन जनाब 20 लाख पहले दे रहे, 20 लाख पहले दे रहे, ऐसे पहले सुनाई आपसे जनाब नारे लगवाए, बस ठीक है मेरे को कहते हैं तो से ना, जब भी आप बात करें तो लोगों को बताएं, अमल करें, लोगों को बताएं कि उनके एहसास से जिम्मेदारी क्या है। आज रात को आप सुने तो आप ये सोचते हैं कि जो जिम्मेदारियाँ आपके ज़िम्मे हजूर लगा के कि आपने पूरी की। कराची तक हमने तकरीरें की, हज़ारों के बच्चों के साथ, लाखों के बच्चों के साथ खातों पे अल्लाह करे कि आज इस बचपन में कोई बंदा हमें ऐसा मिल जाए, अगर आप में कोई है तो हाथ खड़ा करके मुझे जरूर बताए। इस सवाल का जवाब आज तक मिला नहीं। सुनो हम कितने मुसलमान हैं, कोई बंदा हाथ खड़ा करके मस्जिद अल्लाह के घर में हर सकते हैं
کہ جتنی محنت میں نے اپنے اس پیٹ کے لیے کی، اتنی محنت میں نے حضور کے دین کی سربلندی کے لیے دی. پھر حضور کے دین کو اس لیے آج جو ہم کہنا آج مدد مانگ ان سے نہ مانگیں گے قیامت میں جب مان لیا حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں، حضور کے دین کے ساتھ وفا کریں، حضور کے دین کے ساتھ آپ وفا کریں، دین کی طرف آپ چلیں گے. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ دنیا کی برکت سے بھر دے. اگر کسی دین کی اتنے نہیں چلو گے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا. تو اس وعدے کے ساتھ بس بات میری ختم ہے. پہلا وعدہ کہ قرآن مجید آج کی رات سے یاد شروع کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ. تفسیر انشاءاللہ وہ آپ خود پڑھ لیں گے. ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کون کون پڑھے گا انشاءاللہ. صرف اسی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو. ترجمے ترجمے 5-6 سال میں پڑھ لیں، زیادہ نہیں. جتنی تمہاری طبیعت ہونے 2 4 5 آیات ایک صفحہ پڑھ لیں. آج بہت بڑی رات ہے. آج کے دن توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھیں. یقین کریں زمین سے لے کر آسمان تک کس طرح گناہ پیدا ہو، گناہ تسی رکھ واری کرو. رب کی رحمت ایسی ہے، رب فرماتا ہے کہ ایک بندے ایک بار کرو. گناہ لاکھ ہے، کروڑوں خربوں گناہ تسی کرو، رب فرماتا ہے کہ توبہ ایک بار. تم چلو توبہ تم کرو، اللہ کی رحمت تمہیں اپنے حساب میں لے لیں گے. آج توبہ کرنے کا دن ہے. توبہ کر کے اٹھو گے انشاءاللہ. وعدہ ہے انشاءاللہ توبہ کریں اور رب کے حضور پھر آئیں، حضور کے ساتھ وفا کریں. قرآن مجید کا ترجمہ ہر کسی نے پڑھنا ہے. پڑھیں گے نا جی انشاءاللہ. بیماری کیا پتہ زندگی کا ایسے نہیں. ہمارا تو جیلوں میں سفر کافی رہتا ہے. کیا پتہ کہ ہم آئیں یا نہ آئیں، یا آ سکتے یا نہ آ سکتے. انشاءاللہ آپ مشکل ہے 20 سال یا جو بھی. پھر آپ لوگوں نے اگلے شب قدر تک آپ نے بتانا ہے کہ کس شخص نے پورا ہم سے لے کے اللہ کا قرآن کا ترجمہ پڑھا. پڑھو گے نا جی انشاءاللہ. جو ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے مساجد کے ساتھ، مساجد کے اسلام کا قلم ہے. مساجد کے ساتھ آپ نے پورا تعاون کرنا ہے. مقبول خدمت کرنی ہے. مساجد کریں گے نا جی انشاءاللہ. بالکل مسجد کے اندر مقبول آپ خدمت کریں گے. دین کی آپ نے مقبول جو سے خدمت کریں گے. ایک بھی آپ نے دیکھنا. بتاؤ جی آج جو شخص یہ جو پنکھے چلا رہے ہیں مسجد کے اندر چلا رہے ہیں، اب جتنا بھی بل آ رہا ہے کوئی شخص اگر اس کے اندر 100-200 روپیہ بھی آ رہا ہے تو کیا اس کو صلہ نہیں ملے گا؟ یہ نہیں آپ نے سوچنا ہے. کدھر کسی یہ نہیں سوچنا لاکھوں روپیہ دیں گے تو کروڑوں دیں گے کروڑوں دیں گے پھر ہی اللہ تعالیٰ کے فرمائیں گے نہیں. حضرت تمیم داری جن کے بارے میں بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، حضرت تمیم داری صرف آپ نے طرح سے کام کیا. کیا کیا کہ مدینہ پاک مسجد نبوی کے اندر نا کھجور کی جو ٹہنیاں تھی نا وہ جلائی جاتی تھی. خشک ٹہنیاں چراغا کے لیے، روشنی کے لیے. آپ پیلسٹائن کے رہنے والے تھے، فلسطین کے. آپ وہاں سے نا ایک کندیل ایک لائٹین آپ اٹھا کے لے اور آپ نے وہ لائٹین خالی جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جلائی. صرف آپ نے وہ لائٹین جلائی. کتنی خدمت کی مسجد کی؟ صرف وہ لائٹین جلائی، کندیل جلائی. شب جمعے کی رات ہے، عشاء کا وقت ہے، مغرب کے بعد آقا و مولا مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہوئے. حضور نے وہ کندیل دیکھی، لائٹین دیکھی جس نے مسجد نبوی کا کچھ حصہ روشن کیا. حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. حضور نے فرمایا سبحان اللہ، اس میرے غلام نے تو پورا اسلام ہی روشن کر دیا. سبحان اللہ. اگلی بات جو حضرت تمیم داری کو حضور نے فرمایا کون ہے یہ میرا غلام جس نے لائٹین جلائی مسجد کے اندر کندیل اور مسجد کو اللہ کے گھر کو روشن کیا. اتنی سی خدمت کی. سنو جی یہاں بات ختم. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تمیم داری ہے. حضور نے حضرت تمیم داری کو بلایا. امام صاحب حضور نے فرمایا تمیم داری آپ نے اتنا بڑا کام کیا، مجھے آپ نے اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا کہ اگر آج میری کوئی بیٹی رہتی ہوتی نا تو ابھی کے ابھی میں تمہارے نکاح میں سن دوں. سبحان اللہ. حضرت نوفل بن حارث حضور کے چچا لاؤ بھائی کھڑے تھے. بس کی راشی آپ میری جو حضور نے فرمایا بس میں اس کی بیٹی کا بتا آؤ. سبحان اللہ. مسجد کا اندر ایک چراغ روشن کیا. حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد بنائی کتنی بنائی گی؟ کروڑ اربوں خربوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی بھی مساجد جو نہ بنا سکے جن کو حضور نے فرمایا کہ جس نے مسجد بنائی کتنی چیل کے گھونسلے چلی. چیل کا گھونسلہ اتنا سا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اس سے بھی چھوٹی، اس سے بھی چھوٹی. حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے مسجد کے اندر اتنا بھی حصہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر تمہارا کام دے گا. سبحان اللہ. جو کچھ سے ملنا ہے بادشاہ ملنا جو کچھ ہے حضور کے ذات سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے
آپ کو سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رسالت مصطفیٰ کا الفاظ انشاءاللہ کرو گے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نعرہ آپ کو لگانا پتہ لگے. ٹھیک ہے جی. آج نعرہ ختم نبوت پتہ لگے جو لوگ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہاتھ رکھ کے ڈالتے ان کو پتہ لگے کہ اس بستی کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے محافظ محمد عربی کے شہر موجود ہے. تاجدار ختم نبوت احباب جانتے ہیں کہ ہمارا 2 بجے صلاۃ تسبیح کا وقت ہے. تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ نماز ٹائم اصل میں ہمارے پاس ایک آیا زندہ مردہ ہے زندہ. میں کیا مردے بھی ہمارے زندگی کی یاد کر رہی ہے. آج مردہ نہیں آگے آؤ باہر جاؤ. پہلے شوگر تیز ہوئی تو ٹانگ کٹ گئی, پھر بازو میں فالج, پھر ٹانگ میں فالج, پھر زبان میں فالج, بندہ ختم ہوتا ہے. لیکن اتنی دعائیں ہوئی کہ جب تھوڑی بات کی نا بولنے کی تو سٹ فن آ گیا. پیر صاحب میری آواز یہ ہوئی ہے تو میں اسی آواز سنتا رہتا ہوں ٹیلی فون کے اوپر. زبان میں فارغ ہو جائے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے, لیکن کمال ہے جب حضور کی نعت کی زبان سے جاری ہو جائے. چند لمحوں کے لیے کتنی سلام پڑے. ٹھیک ہے جی سن کریے پریشان ہو گئے. یہ ہمارا پرانا درباری نام بھائی پچھلی صاحب کا نام میں نے کہ ہمارا پرانا درباری نام تھا جناب مقصود احمد ہوگا. دوستو سب کو دل کا شکر گزار بھی تھا. ہر مشکل وقت ہر عقیدے نے انہیں میرا ساتھ دیا, مینوں گم نہیں ہونے دیا. میرا 40 سال تو تقریباً تعلق ہے. میرے بچے ماشاءاللہ انہوں نے محبت رہ کے آفت بنے تو نکاح بھی انہوں نے پڑھا. اللہ پاک انہوں نے امت رات فرمائی تو بات صاحب صاحب اللہ تعالیٰ کا مدد چند منٹ دی آخری ہے بچپن ہوتے پڑھنے تو ماشاءاللہ آگے پہ دیکھیا کہ فیضہ پھول لگے جنت کی. یہ اللہ سبحانہ ہمارے حوالہ کرے. تو 2-4 شام کا پڑھنے میں کہ بچہ پڑھے گا چندری خود پاک اور میں وہ آواز سے آ رہا ہے. حبیب اللہ
پیر صاحب کی نگاہوں کا دعا کہ ماشاءاللہ دوبارہ میں شروع ہو گیا. کہہ دو سبحان اللہ. درودوں کا جب دوشالا جائے گنبد خضرا ڈالا جائے گا. درودوں کا جب دوشالا جائے گا گنبد خضرا پہ ڈالا جائے گا. قبر میں اس کا اجالا جائے گا. ساتھ قبر میں اس کا اجالا جائے گا. رنگ بردے عجزدہ رنگ بردے دل رنگ نائی اور جتے پیر ہوئے رنگ ہوئے جتھے پیر ہوئے رنگ ہوئے لیوان کھڑکے بچ معاف نہ دے سچے پیر کا جو بھی ملنگ ہوئے بے مصیدہ مرے دنیا زندگی گزری تھی فضول فضول نہ ڈھنگ جینے کا تھا کوئی اصول ہوا رحمتوں کا جب نزول میں بارگاہ میں پہنچا بہت ملول ہر سانس کی تسبیح میں تھا رسول. بڑھتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا سرکار دو جہاں ہے بابا بطول کا. یہ بھی سچ ہے کہ میری ماں بھی ان کی فریض ہے میرا ہے باپ دادا بھی مقبہ بطول کا. میری
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੋ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਦੁਆ ਲੈ ਚਲਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾਤਾ ਸੈਯਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਬੁਰਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾਤਾ ਸੈਯਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ